الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ اللہ رب العزت کو چاہنے والوں کے چار طبقے ہیں۔ جس طریقے سے چار امام ہیں، چار کتابیں ہیں، جس طریقے سے چار سلسلے ہیں، نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، چشتیہ، ان کے علاوہ چھوٹے چھوٹے خانوادے ہیں، تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے چاہنے والوں کی چار قسمیں ہیں۔ نمبر ایک تو اہل علم ہیں، جنہوں نے علم دین اور علم شریعت حاصل کیا اور علم حاصل کر کے حلال و حرام کو پہچانا، اچھے برے کو پہچانا، اور ان کی اکثر زندگی اسی میں رہتی ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، مگر مکمل طریقے سے اپنے علم پر عمل نہیں ہے۔ بے شک یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ انہوں نے فریضہ علم دین کو ادا کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا اتنا سیکھنا جس سے حلال اور حرام کا پتہ چلے، اچھے اور برے کا پتہ چلے، یہ ہر مسلم مرد و عورت پر فرض عین ہے۔ دوسرا گروہ اہل عبادت کا ہے۔ وہ لوگ عبادت کرتے ہیں کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، بس ان سب چیزوں کے مقامات کو سمجھ کر عبادت کرتے ہیں۔ ان کو عابدین کہا جاتا ہے۔ ان کا مقصد عبادت کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ عبادت کرنے سے اتنی نیکیاں ملیں گی، اتنا ثواب ملے گا، جنت کے مستحق ہوں گے۔ یہ لوگ بھی بس اسی تک محدود ہیں۔ مکمل طریقے سے برائیوں سے بچنا ان کے لیے بھی مشکل ہے۔ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، سنتیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، مگر گناہوں کا موقع آ جاتا ہے تو وہ گناہ بھی کر لیتے ہیں۔ ان کا معاملہ بھی بس یہیں تک ہے۔ تیسرا گروہ اہل مجاہدے کا ہے کہ مجاہدہ کرنے والے اکثر راتوں کو جاگتے ہیں، دنوں کو روزہ رکھتے ہیں، بڑی بڑی عبادتیں کرتے ہیں، 500 نفلیں پڑھتے ہیں، 24,000 کی تعداد کا ورد کرتے ہیں اور دیگر معمولات بجا لاتے ہیں۔ بڑی کٹھن عبادات کرتے ہیں، سخت سے سخت عبادات بجا لاتے ہیں، لمبی عبادات ادا کرتے ہیں، مگر پرہیزگاری نہ ہونے کی وجہ سے کاملین کے دائرے میں پہنچنا ان کے لیے بھی ناممکن ہے۔ چوتھا گروہ متقین کا ہے۔ جن کو متقین کہا گیا ہے وہی اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ متقی جو ہوتا ہے وہ گناہ کی چھوٹی راہ ہو یا گناہ کی بڑی راہ ہو، وہ سب سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ گناہوں کی سبھی راہوں کو ختم کرنے کی، گناہوں کے سوراخوں کو بند کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے، لغزشیں چھوٹی ہوں یا بڑی، نافرمانیاں چھوٹی ہوں یا بڑی، تقوی والا انسان سب سے بچتا ہے۔ بد نظری، بدگوئی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے سوراخوں کو بند کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ میرے عزیزوں، کاملین کے مقام کو اگر پہنچ سکتا ہے تو متقی ہی پہنچ سکتا ہے۔ ہزارہ نفلیں پڑھنے والا نہیں پہنچ سکتا۔ لمبی عبادتیں کرنے والا، لمبی تسبیحات پڑھنے والا، علم کے باغیچے بکھیرنے والا، علم کو بہت لمبا چوڑا کر کے دکھلانے والا، ان سب کا اس مقام کو پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ جس مقام کو متقی پہنچ جاتا ہے، صرف فرض نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، سنتوں کا خیال رکھتا ہے، وہ اگرچہ لمبی چوڑی تسبیحات نہیں پڑھتا ہے، لمبی چوڑی عبادات بھی نہیں کرتا ہے، مگر کیا ہے؟ نیورو سرجن ہے۔ جس طریقے سے ایک نیورو سرجن ڈاکٹر ہوتا ہے، نسوں کی خرابیوں کو بھی جانتا ہے، بھیجے کی معمولی رگیں جو دھاگے سے بھی زیادہ باریک ہوتی ہیں ان کی بیماریوں کو بھی جانتا ہے، نیورو سرجن ان کے نقص کو پہچانتا ہے۔ نیورو سرجن ان کے نقص کو پہچانتا ہے۔ متقی اسی طریقے کا ہوتا ہے کہ معمولی سے معمولی، خفیف سے خفیف کوتاہی کو بھی پہچانتا ہے اور ان سے بچتا ہے۔ ایک اہل علم ہے
ایک اہل عبادت ہے، ایک اہل مجاہدہ ہے، ایک متقی ہے۔ ان میں متقی کا مقام سب سے اونچا ہے، اور متقی انسان ہی اللہ رب العزت کو بہت جلدی پا سکتا ہے۔ نری عبادات سے اللہ نہیں ملتا ہے، نری عبادات سے ثواب مل جائے گا، جنت مل جائے گی۔ اللہ جو ملتا ہے وہ متقی کو ملتا ہے۔ اللہ کو جو تلاش کرتا ہے وہ متقی ہی تلاش کرتا ہے۔ متقی انسان کی نظر بھی تقوی والی ہوتی ہے، متقی انسان کی زبان بھی تقوی والی ہوتی ہے، متقی کی روزی بھی تقوی والی ہوتی ہے، متقی کی ہر چیز پرہیزگاری کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ نہیں بتلاتا ہوں کہ تم 24,000 کا ذکر کرو، 1,00,000 کا ورد کرو۔ میں تو آپ لوگوں کو یہی بتلاتا ہوں کہ اپنا تعلق اپنے اللہ سے جوڑو، اور غور و فکر کرو کہ کن چیزوں سے ہم اپنا تعلق اپنے اللہ سے جوڑ سکتے ہیں۔ آج وہ وقت نہیں ہے کہ 1000 نفلیں انسان رات کو پڑھ لے اور پھر فجر کی نماز صبح کو پڑھ لے، باجماعت نماز فجر ادا کر لے، دن بھر روزہ رکھ لے اور روٹی روزی کما کر اس موسم میں بچوں کو دے دے۔ ایسا وقت نہیں ہے۔ ہاں، سال کے 12 مہینے روزے دار بن کر اس وقت محنت مزدوری کرنا بڑا مشکل۔ رمضان کے روزوں کی الگ بات کہ وہ صرف 1 مہینے کے ہیں، مگر میں سال کے اکثر دن روزے دار رہنے کی بات کہہ رہا ہوں۔ یہ بڑا دشوار، کیونکہ جسم مضبوط نہیں ہے، ایمان بھی ایسا مضبوط نہیں ہے، جسم بھی کمزور ہے، عمل بھی کمزور ہے، ایمان بھی کمزور ہے۔ بس اس وقت تو آسان طریقہ یہی ہے کہ انسان متقی بننے کی کوشش کرے۔ آج کے دور میں اگر انسان متقی بن جائے تو میں کہتا ہوں کہ سارے مرحلے یہ متقی طے کر سکتا ہے۔ مگر ہاں، میں کہوں گا اس دور کے اندر متقی بننا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حالانکہ ہیرا تو یہی تقوی ہے، موتی تو یہی ہے، گوہر تو یہی ہے، گھوڑا تو یہی ہے، سیارہ تو یہی ہے، وہ براق تو یہی ہے جو اللہ رب العزت تک لے جا سکتا ہے۔ ہاں، وہ تقوی ہی ہے۔ مگر وقت کے جو حالات ہیں وہ بڑے نازک ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں ان حالات کو چھوڑو، ہمیں حالات سے کیا مطلب؟ حالات تو پہلے بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہیں۔ کرنے والوں کو حیلے بہانے کی کیا حاجت؟ کرنے والے تو جو کرنا ہے بس وہ کر ہی لیتے۔ بازار بھرا ہوا ہے، ہمیں بازار سے کیا مطلب؟ بازار میں ننگا پن ہے، ہمیں اس سے کیا مطلب؟ اگر ہماری نظریں، ہمارا دل اپنے رب کی طرف لگا ہوا ہے تو ہمیں کیا معلوم کون ہمارے برابر سے گزر رہا ہے؟ اور اگر ہماری نظریں اللہ سے نہیں لگی، ہمارا یہ دل اللہ سے نہیں لگا، تو پھر بدصورت سے بدصورت بھی ہم کو خراب کر دے گا۔ اگر یہ دل اپنے اللہ سے لگا ہوا ہے، اس دل میں وہ تقوی ہے، نظریں اپنے محبوب پر لگی ہوئی ہیں، تو اس صورتحال میں اگر حسن یوسف بھی اگر سامنے آ جائے، حسن زلیخا بھی اگر آ جائے، تب بھی تم ٹس سے مس نہ ہوں گے۔ یہ تقوی کی ساری بڑی تیز رفتاری کے ساتھ تم کو دربار محبوب تک لے جائے گی۔ اہل علم بھی خسارے میں ہیں، اہل عبادت بھی خسارے میں ہیں، اہل مجاہدہ بھی خسارے میں ہیں۔ خسارے میں اگر نہیں ہیں تو متقین نہیں ہیں۔ تقوی والے ہی کاملین و نقصان سے باہر ہیں۔ 1000 سال کی نفلی عبادت سے تقوی والے کا ایک لمحہ آگے نکل جاتا ہے۔ بسا اوقات متقی کا ایک گناہ سے بچ جانا اس کو عرش اعظم تک پہنچا دیتا ہے۔ عبادت کا کرنا کمال نہیں ہے، گناہوں سے بچ جانا کمال ہے، اور گناہ سے بچنے کے لیے انسان کو جرأت کرنی پڑے گی۔ ایک حسین خوبصورت عورت نظروں کے سامنے آئی، اللہ رب العزت آ کر اس کی آنکھوں پر انگلی نہیں رکھے گا، اللہ رب العزت اس کی آنکھوں پر ہاتھ نہیں رکھے گا۔ جرأت خود اسی کو کرنی ہے، اپنی نظروں کو نیچے کرنا ہے، اپنی نظروں کو بچانا ہے۔ بعض مرتبہ ایک گناہ سے بچ جانا 7 آسمان کی مسافت طے کر جاتا ہے۔ متقی لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، متقی لوگ خدا دوست ہوتے ہیں، متقیوں کی زندگی میں صفات خداوندی ہوتی ہے، متقی لوگ طیب و طاہر ہوتے ہیں، متقی لوگ عدل و انصاف والے ہوتے ہیں، متقی کا ظاہر و باطن خوبیوں کا جامع ہوتا ہے، خوف خدا کا حامل ہوتا ہے۔
عابدین، مجاہدین، اہل علم کے اندر یہ چیزیں اس درجے کمال کی نہیں ہوتی ہیں جس کمال کی متقین کے اندر ہوتی ہیں۔ متقی خوبیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، متقی ہی ولی ہوتا ہے۔ نرا علم، نرا مجاہدہ، نری عبادت ہی ولایت کے مقام کو نہیں پہنچا سکتے، بلکہ ان کے ساتھ تقوی ہوگا تو کسی مقام کو پہنچے گا۔ میں نے ابھی کہا بعض مرتبہ ایک گناہ سے بچ جانا، ایک گناہ سے لرز جانا انسان کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام ایک گناہ سے تو بچے تھے جس کے بدلے میں مصر کی بادشاہت و نبوت مل گئی۔ 1000 نفلیں پڑھیں، یہ کمال کی بات نہیں۔ کسی نے اپنے مکر و فریب میں پھنسایا یا پھنسانا چاہا یا یہ اس سے بچ گیا، یہ کمال کی بات۔ 10-20 روزے متواتر لگاتار رکھے اور وہ بھی گرمی کے موسم میں رکھے، یہ کمال کی بات نہیں۔ ارے جیب میں ایک پیسہ نہیں، بھوک لگی ہے، ہونٹ خشک ہیں، ایک پیسہ پاس نہیں ہے، کسی کے مکان یا دکان سے گزرتا ہے، راستے میں کہیں ایک تھیلی پڑی ہوئی ملتی ہے، اٹیچی پڑی ہوئی ملتی ہے، نوٹوں کی گڈی پڑی ہوئی ملتی ہے، یہ اس سے منہ پھیر کر نکل جاتا ہے، یہ کمال کی بات 1000 نفلوں سے افضل ہے۔ اس لیے راستے میں گری پڑی چیز کے اٹھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے متعلق مسئلہ یاد رکھ لیجئے، اگر تم نے کہیں راستے میں سے کوئی گری پڑی چیز اٹھا لی، 10-20 روپے کہیں سے اٹھا لیے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کا اعلان کرو۔ اگر مالک آ جائے یا اس کا پتہ چل جائے تو اس کے سپرد کر دو۔ اگر اعلان اور تشہیر کے بعد بھی اس کا مالک نہ آئے تو اس کے مالک کی طرف سے نیت کر کے صدقہ کر دو۔ اگر اٹھانے والا غریب اور محتاج ہے تو خود بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو متقی اول تو کسی کی چیز اٹھائے گا نہیں، اگر اٹھائے گا تو اس کے مالک تک پہنچانے کی پوری کوشش کرے گا، کیونکہ متقی کی زندگیوں میں دنیا جڑ پکڑے ہوئے نہیں ہوتی۔ اگر سبھی متقی ہو جائیں تو 10 سال کے بعد بھی اگر ادھر سے گزرے گا تو اپنی چیز کو وہیں پڑا ہوا پائے گا، کیونکہ متقی جو ہے وہ دنیا سے خاص کر دوسروں کی چیزوں سے منہ پھیر لیتا ہے، وہ اپنا منہ پھیر کر نکل جاتا ہے۔ متقی بڑا قیمتی ہیرا ہے۔ متقیوں نے ہی اللہ رب العزت کو اپنا بنا لیا، متقیوں نے ہی اللہ رب العزت کو اپنے تقوی کے ذریعے جیت لیا، اور متقی ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے قربان کر دیا۔ متقین ہی وہ حضرات ہیں کہ اپنے رب پر جب قسم کھا بیٹھتے ہیں تو رب ان کی قسموں کو ٹالتا نہیں ہے۔ یہ بات نہ اہل علم کی ہے، نہ اہل عبادت کی ہے، نہ جہاد، نہ جد و جہد کرنے یعنی اہل مجاہدہ کی ہے، ہاں مگر متقین جو ہیں ان حضرات میں سے انہی کی عظمت ہے۔ اہل علم ہونا کمال کی بات نہیں ہے، لمبی لمبی عبادتوں کا کرنا یہ کمال کی بات نہیں ہے، نماز روزے کا پابند ہو جانا کمال کی بات نہیں ہے۔ اے میرے عزیزو، برائی چھوٹی ہو یا بڑی اس سے بچ جانا کمال کی بات ہے۔ برائی اپنے سے آئے یا کسی اور کے لیے آئے، ہر طرح کی برائی سے بچنا ہی کمال کی بات ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت بھوک لگی تھی۔ آپ کے غلام نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، آپ نے وہ پی لیا۔ غلام نے عرض کیا، آج آپ نے تحقیق نہیں فرمائی؟ فرمایا، بتا کہاں سے لایا ہے؟ غلام نے کہا، دور جاہلیت میں قوم میں جھاڑ پھونک کی تھی، آج ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس کے عوض میں یہ پیالہ دیا۔ آپ نے مشتبہ ہونے کی وجہ سے اس کو قے کر کے نکال دیا۔ غلام کا مال اپنا ہی ہوتا ہے، مگر پھر بھی آپ تحقیق فرما کر نوش فرمایا کرتے تھے، مگر آج چونکہ سخت بھوک کی حالت تھی تحقیق حال نہ فرما سکے اور اس کو نوش فرما لیا۔ کہتے ہیں کہ حلق میں ہاتھ ڈال ڈال کر اس کو قے فرماتے رہے، ایک پیالہ وہ بھی سخت بھوک کی حالت میں پیا گیا، کیسے نکلتا؟ مگر آپ نکالتے رہے کہ آنکھیں نکل کر باہر کو آ جاتی تھی، یہاں تک کہ پانی پی پی کر اس سب کو الٹ دیا، باہر نکال دیا۔ جب تک وہ سب باہر نہ نکلا چین نہ پڑا، کس بنا پر کہ وہ مشتبہ تھا۔ اور پھر فرمایا، اگر میری جان کے ساتھ بھی یہ نکلتا تو میں نکال کر چھوڑتا، کیونکہ میں نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بدن مال حرام سے پرورش پائے جہنم میں اس کے لائق ہے۔ غور کیجیے مزاج میں کس قدر احتیاط تھی۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی سچی ہوتی کہ صدیق رضی اللہ عنہ نے انگلی اٹھا دی۔ جبرائیل اس شہید کو صدیق کی انگلی کے اشارے کی جگہ قبر سے لا کر کھڑا کر دو۔ صدیق رضی اللہ عنہ نے زبان کھول دی، اس نے جو کہہ دیا ہے وہ برحق ہے۔ ہاں صدیق متقی تھا، صدیق رضی اللہ عنہ متقی تھے، سب سے اونچا متقی تھا۔
تو اہل علم بننا بہت بڑی چیز ہے، عبادات کرنا بہت بڑی چیز ہے، مجاہدے کرنا بہت بڑی بات ہے، مگر میرے عزیزو متقی بننا الگ چیز ہے، متقی بن جانا الگ بات ہے۔ یہ گوہر ہی الگ ہے، یہ ہیرا ہی الگ ہے، یہ موتی ہی کچھ الگ ہے۔ اللہ رب العزت جس کو متقی بنا دے، زہے قسمت، خوش قسمت، با قسمت، ہزارہ نفلوں کا پڑھنے والا اتنا اونچا مقام نہیں پاتا ہے جتنا کہ متقی پا لیتا ہے۔ قرآن بھی اس پر شاہد ہے، سورہ حجرات میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، تم میں سب سے زیادہ مکرم اللہ کے نزدیک وہی ہے جو جتنا زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ کا ایک ولی تھا، اس کا ایک مرید اس کی خدمت میں رہتا تھا۔ اللہ کا ولی بھی تہجد کا پابند تھا، اس کا مرید بھی تہجد کا پابند تھا، ان کا سالوں سے تہجد کا عمل تھا۔ اللہ کے ولی کی خانقاہ کی مسجد کے پاس ہی ایک کنواں تھا۔ پہلے دور میں اکثر مسجدوں کے پاس کنویں ہوا کرتے تھے، کنویں سے پانی کھینچ کر وضو کرتے تھے، پیتے تھے۔ ایک دن اس مرید کی آنکھ تہجد میں دیر سے کھلی، وہ جلدی سے کنویں کے پاس گیا، ڈول کھینچا ہی تھا کہ ایک بوڑھا ضعیف آ گیا کہ مجھ کو پانی دے۔ دل پر کچھ بوجھ سا ہوا کہ تہجد کی نماز چھوٹنے والی ہے، خیر پانی دے دی۔ دوسرا ڈول کھینچا تو دو عورتیں آ گئیں کہ پانی دے دیجیے، کیونکہ گہرا پانی تھا، ہر کسی سے کھنچتا نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اس نے دو تین کو پانی دے دی۔ اللہ اکبر، فجر کی اذان ہو گئی اور تہجد کا وقت نکل گیا۔ اب اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میری تو تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ کافی دنوں کے بعد تہجد کی نماز چھوٹی تھی، اس لیے اور بھی تکلیف اور مایوسی۔ فجر کی نماز اور اشراق سے فارغ ہو کر اپنے حضرت کی صحبت میں آیا تو شرمندہ ہو کر آیا، اپنے کو ذلیل و خوار سمجھ رہا ہے اور شرمندہ ہو رہا ہے۔ اسی شرمندگی کے ساتھ خدمت میں بیٹھ جاتا ہے۔ جس طریقے سے کوئی شرمیلا ہوتا ہے یا کوئی غلطی کر کے بیٹھتا ہے، جیسے کوئی پریشانی والا بیٹھتا ہے، اسی طرح سے وہ بھی اپنے شیخ کی خدمت میں بیٹھا۔ شیخ نے ٹال لیا اور فرمایا، بیٹا تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ آج تو تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جس چیز کو تم حاصل کرنے کے لیے دسیوں سال سے کوشش کر رہے تھے، وہ چیز آج تم کو میسر ہو گئی۔ کہنے لگا، حضرت کیا میسر ہو گئی؟ آج تو میری تہجد کی نماز بھی چھوٹی، دسیوں سال میں آج میری تہجد چھوٹی، مجھے اس کا رونا دھونا اور احساس ہی کافی ہو رہا ہے۔ شیخ نے فرمایا، بیٹا تو تہجد کے لیے پانی لینے کو کنویں پر گیا، تو نے پانی بھرا اور دوسروں کو بھی دیا کہ ہاں حضرت ایک بوڑھے کو اور دو عورتوں کو بھی دیا کہ تہجد کی نماز سالوں سے پڑھتا تھا کہ جی حضرت، کہ تو تہجد کی نماز سالوں سے پڑھتا تھا کہ جی حضرت پڑھتا تھا، کہ آج تہجد کی نماز تیری چھوٹ گئی کہ جی حضرت چھوٹ گئی۔ شیخ نے فرمایا، بیٹا تہجد کی نماز کی وجہ سے تیری منزل آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی، آج پانی بھر کر دے دینے سے تیری منزل آگے بڑھ گئی اور آج تو اپنی منزل کو پہنچ گیا۔ وہ جو بوڑھا تھا وہ بوڑھا نہیں تھا، وہ فرشتہ تھا۔ وہ دونوں بھی عورتیں نہیں تھیں بلکہ ملائکہ ہی تھے جو تجھ کو دیکھنے آئے تھے کہ دیکھے تو کسی کے کام آتا ہے یا نہیں، تو کسی کے کام کے قابل بنا ہے یا نہیں بنا ہے۔ کام تو نے آج کیا ہے، تہجد کی نماز تو اپنے لیے پڑھتا تھا، یہ کام نہیں تھا۔ کام تو وہ ہے جو نے آج کیا ہے، کام تو وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے، کام تو وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ آج تو نے کام کیا ہے، اس کام کی وجہ سے تو آگے بڑھ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ بکرۃ واصیلا۔ میرے عزیزو، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض مرتبہ جو کام عبادات سے نہیں ہوتے ہیں، جو کام ریاضات سے نہیں بنتے ہیں، وہ کسی گناہ سے بچ جانے یا کسی کے کام آ جانے سے وہ کام بن جاتے ہیں۔ یہ تقوی کی بات ہے کہ نوافل کو چھوڑ کر انسان خدمت خلق کو انجام دے۔ ایک سالک تھا جو اپنے کسی معاملے میں الجھا ہوا تھا۔ سالک کو سب لوگ نہیں جانتے۔ سالک کو کبھی کبھی شوق ہوتا ہے کہ میں جنگلوں کی سیر کروں، سالک کو کبھی کبھی تقاضا ہوتا ہے کہ میں دریاؤں کے کنارے کنارے جاؤں، سالک کو کبھی کبھی ولولہ ہوتا ہے کہ میں جنگلوں میں تنہائیوں میں جا کر بیٹھوں، سالک کو کبھی کبھی بے چینی ہوتی ہے کہ میں ہسپتالوں میں جاؤں، سالک کو کبھی کبھی بے قراری ہوتی ہے کہ میں پاگل خانے میں جاؤں اور اپنے محبوب کو تلاش کروں، اپنے محبوب کی نعمتوں کا مشاہدہ کروں۔ وہ سالک ایک دن ایک پاگل خانے میں گیا، کمروں میں گھومتا پھر رہا تھا، مریضوں کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ ایک کمرے میں گیا تو دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی زنجیروں میں بندھی ہوئی ہے۔ وہ سالک کو دیکھ کر دم بخود ہو گئی، سالک بھی اس کو دیکھ کر خاموش سا ہو گیا۔
اس لڑکی نے کہا اے مرد مومن تو مجھے اپنے ہاتھ سے پانی پلا دے، آج مجھے یہاں پر 7 دن بند ہوئے ہو گئے، میں نے کسی کے ہاتھ سے پانی نہیں پیا۔ اس مرد مومن نے پانی پلا دیا۔ اللہ اکبر، وہ متقی عورت تھی، اس نے کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ کا پانی پینا گوارا نہیں کیا اور 7 دن پیاس کی حالت میں ہی گزار دیا۔ اسی اللہ کی ولیہ نے اپنی روحانی نظروں سے دیکھا یہ کوئی سالک ہے، یہ کوئی مرد مومن ہے، چنانچہ وہ پانی پلا کر آ گیا۔ رات کو خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ اللہ کی حضوری ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جس چیز کو، جس راستے کو تو 30 سال سے پکڑے ہوئے تھا اور وہ راستہ نہیں کھل رہا تھا، آج تو نے پاگل خانے میں جو فلاں لڑکی کو پانی پلایا ہے اس کی دعاؤں سے تیرا راستہ کھل گیا ہے۔ میرے عزیز، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو عام عقلوں سے باہر ہیں۔ دیکھیے اس کی قسمت کہاں جا کر کھلی، پاگل خانے میں۔ کوئی کیا سمجھے گا ان چیزوں کو؟ 30 سال سے عبادت کر رہا تھا، محنت کر رہا تھا، ریاضات کر رہا تھا، منزل تو طے کر لی تھی، دروازے تک تو پہنچ گیا تھا، عبادت کے ذریعے ہی پہنچا تھا۔ کبھی یہ سوچو کہ عبادات سے کچھ نہیں ہوتا، جاہل مسلمان نہ بنو، عبادت کے ذریعے سے دروازے تک تو پہنچ گیا تھا مگر چابی پاس نہ تھی، تالا لگا ہوا تھا، چابی پاگل خانے سے مل گئی، دروازہ کھل گیا اور وہ آگے بڑھ گئے۔ اللہ کی دیوانی تھی، اللہ کی وہ عاشقہ تھی۔ دنیا دار کیا سمجھیں؟ دنیا دار تو سبھی کو پکڑ کر بند کر دیتے ہیں کہ یہ پاگل ہیں اور دیوانے ہیں، وہ اس راز کو کیا جانتے؟ اس لیے متقی بنو۔ متقی کا جو مقام ہوتا ہے وہ بہت اونچا ہوتا ہے۔ متقی جب گناہ سے بچتا ہے اور بار بار بچتا رہتا ہے اور اپنے رب کا خوف کھاتا رہتا ہے تو خداوند قدوس کے عشق و محبت کی اینٹ اس کے دل میں لگ جاتی ہے اور خداوند قدوس کے محل کی تعمیر اس کے دل میں ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ کس کے دل میں؟ جو انسان گناہوں سے بچتا ہے اس کے دل۔ جب انسان کسی حسین خوبصورت عورت کو دیکھ کر اپنے دل کو اور اپنی نظروں کو بچاتا ہے، جو انسان شدید ضرورت میں بھی دوسرے کے مال کو دیکھ کر اپنی نظروں کو پھیر لیتا ہے، بھوکا اور پیاسا رہنا گوارا کرتا ہے، جو انسان گالی گلوچ کھا کر بھی اپنی زبان کو خاموش رکھتا ہے، وہ بڑا متقی شخص ہے، وہ بڑا قیمتی مرد مجاہد ہے، اس کا مقام بہت بلند ہے۔ دین کے کاموں میں ان کے سامنے گالیاں آ رہی ہیں مگر وہ گالیاں نہیں دے رہے ہیں، ان کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لوگوں کے پاس بہت مال و دولت ہے، ان کے سامنے لوگ نوٹ گن رہے ہیں، وہ اپنا منہ پھیر کر دوسری طرف کر لیتے ہیں، اپنا منہ ادھر سے بچا لیتے ہیں۔ لوگ عمدہ عمدہ کھانے کھا رہے ہیں، وہ اٹھ کر وہاں سے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، جبر کر لیتے ہیں، دنیا دار اس پر بھی زبان درازی کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، مگر وہ اللہ کے لیے سب کچھ برداشت کر جاتے ہیں۔ متقیوں کی کیا کیا باتیں بیان کی جائیں؟ متقیوں کی زندگی جب یاد آتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اگر دنیا میں صحیح معنی میں زندگی ہے تو متقی لوگوں کی ہے، ورنہ تو سب بیکار ہے۔ اس دنیا میں صحیح معنی میں اگر انسان ہیں تو متقی لوگ ہیں، نہیں تو اگر سچ پوچھو تو باقی کتے اور بلی ہیں۔ اگر صحیح معنی میں اس دنیا میں کوئی قیمتی ہے تو وہ متقی ہے، جس نے اپنی نظر کو متقی بنا لیا ہو، اپنی زبان کو متقی بنا لیا ہو، جو متقی بنا ہوا ہو، بس وہی قیمتی انسان ہے، صحیح معنی میں وہی انسان کہلانے کے لائق ہے۔ آج ان چیزوں کی خوشبو بھی نظر نہیں آتی ہے۔ فاسق و فاجر لوگ اور زیادہ تنگ کرتے ہیں اور لوگوں کو ستاتے ہیں، متقی لوگوں کو اور نہیں ڈرتے ہیں، متقی لوگ اور نہیں ڈرتے ہیں خدائے جبار و قہار کے قہر سے۔ ان کو معلوم نہیں کہ متقی کی راہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا